کچھ دوست احباب کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی ہمیں پیار کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے، یا دفتر میں آفس میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی، یا فیکٹری میں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، اس وظیفے کو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جو رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو مگر آگے سے کوئی عزت سے دیکھتا ہی نہیں ہے، اور یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور رشتہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ یا کچھ لوگوں کی نظروں میں اپنی تمہاری عزت نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں جس جگہ پہ بھی جاؤں میری عزت ہونی چاہیے، تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا یہ آج کا وظیفہ آپ کے لیے یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور روحانی وظیفہ ہے، الحمدللہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس محفل میں جائیں گے آپ کی عزت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، جس گھر جائیں گے انشاءاللہ عزت بھی ہوگی اور رشتہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ سلام ہو ان قندیلوں اور روشن چراغوں پر، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بیدار رہتی ہیں، سلام ہو ان آنکھوں پر جو بہتی رہتی ہیں، سلام ہو ان محرابوں پر جو روشن اور منور ہیں، سلام ہو قطرہ قطرہ بن کر گرنے والے آنسوؤں پر، سلام ہو سوختہ دلوں سے نکلنے والی آہوں پر۔ الہی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما جن کے روزے اور نمازیں تو نے قبول فرمائی ہیں، اور جن کی برائیوں کو تو نے نیکیوں سے بدل دیا ہے، اور جنہیں تو نے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمایا اور ان کے مراتب بلند فرمائے۔ یا اللہ ہمارے چاہنے والے، ہمارے سننے والے، ہم سے محبت کرنے والے سب کی بخشش فرما، دل کی مرادیں پوری فرما، دل کی تمنائیں پوری فرما، مشکلات دور فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدنا الصراط المستقیم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ روحانی پاورفل وظائف میں سے آج ایک اہم سبق دوستوں کی نظر کرنا ہے، جو کہ ہر جگہ عزت پانے کے لیے ایک خاص وظیفہ ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ جو آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اب انشاءاللہ العزیز بات کرنے کے لیے ترسیں گے۔ کچھ دوست احباب کہتے ہوتے ہیں کہ ہماری گھر میں کوئی عزت نہیں کرتا، کوئی ہمیں پیار کی نگاہ سے دیکھتا نہیں ہے، یا دفتر میں آفس میں ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی، یا فیکٹری میں جہاں ہم کام کرتے ہیں وہاں ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی۔ تو آج کا وظیفہ ان دوستوں کے لیے ہے انشاءاللہ العزیز۔ ہاں، اس وظیفے کو وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں کہ جو رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں تو مگر آگے سے کوئی عزت سے دیکھتا ہی نہیں ہے، اور یہ وظیفہ وہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ اگر یہ کر کے جائیں گے تو انشاءاللہ عزت بھی ملے گی اور رشتہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ یا کچھ لوگوں کی نظروں میں اپنی تمہاری عزت نہیں ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یار میں جس جگہ پہ بھی جاؤں میری عزت ہونی چاہیے، تو میں دوستوں سے گزارش کروں گا یہ آج کا وظیفہ آپ کے لیے یہ ایک قرآنی وظیفہ ہے اور روحانی وظیفہ ہے، الحمدللہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ سورۃ یاسین کی ایک آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس وظیفے سے جہاں میں جو عزت پائی ہے نا، اس کا اندازہ تک بھی نہیں کر سکتے ہم لوگ۔ یہ وہ مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ تو دوستو، جس طرح بزرگان دین نے آزمایا ہے نا وظیفے مجرب تجربات کیے ہیں، تو انہی شرائط کے ساتھ ہم بتاتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ نماز کی پابندی لازمی کریں۔
اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ ہاں ایک بات میں کرتا چلوں کہ جن دوستوں کو ہوتا ہے کہ جناب علی ہمارا رجت کا مسئلہ ہے یار، رجت کا مسئلہ ہے، شادی میں رکاوٹ ہے، نکاح میں رکاوٹ ہے، منگنی میں رکاوٹ ہے، وہ دوست بھی اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کہ انشاءاللہ اس سے رجت بھی ختم ہو جائے گی اور عزت بھی ملے گی انشاءاللہ العزیز، انشاءاللہ العزیز رجت بھی ختم ہوگی اسی کے ساتھ۔ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ یہ دوستو، الحمدللہ کئی بزرگان دین کا آزمایا ہوا وظیفہ ہے، کیونکہ قرآنی وظیفہ ہے اور قرآنی وظائف بزرگان دین الحمدللہ کیا کرتے تھے۔ تو سب سے پہلے نماز کی پابندی لازمی کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد 11 مرتبہ کلمہ طیبہ اور 11 مرتبہ درود پاک، یہ اشد ضروری ہے۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ دوستو اللہ رب العزت قرآن کریم میں فرماتا ہے وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، لوگو تم توبۃ نصوحہ کرو اللہ کی بارگاہ میں، یعنی پختہ توبہ کرو، کیوں؟ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ معلوم ہوتا ہے گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، اور گناہوں سے توبہ کرنے سے انسان کی دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں، تمنائیں پوری ہوتی ہیں، آرزویں پوری ہوتی ہیں۔ کوشش فرمائیں کہ اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا ایک پختہ عزم کریں۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ روزانہ کی بنا پہ کم از کم 2 رکوع قرآن پاک کی تلاوت کے لازمی کریں، لازمی قرآن کریم کی تلاوت کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنا لیں۔ کہ حدیث پاک میں آتا ہے جو صبح صبح قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے مولا کریم سارا دن اس کا اچھا کر دیتا ہے، اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے بعد انسان جو بھی جائز دعا مانگے دعا قبول ہوتی ہے، ہر حرف پر مولا کریم 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجات بلند کرتا ہے۔ یار قرآن کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھیں، انشاءاللہ پھر بہاریں ہی بہاریں ہوں گی۔ جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہاں نحوستیں نہیں ہوتی، جادو ٹونے نہیں ہوتے، برکتے ہی برکتے، رحمتیں ہی رحمتیں ہوتی ہیں۔ دوستو کوشش فرمایا کریں، ان شرائط پر مکمل عمل کیا کریں۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ کوشش کریں کہ صدقہ لازمی کیا کریں۔ دوستو وقتاً فوقتاً صدقہ کر لیا کریں، یہ اگرچہ اس وظیفے کی شرط نہیں ہے لیکن ویسے میں کہہ رہا ہوں کہ صدقہ لازمی کر لیا کریں، کیونکہ صدقہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے کہ جو سینکڑوں مصیبتوں کا رد ہوتا ہے، لاکھوں مصیبتوں کا رد ہوتا ہے۔ کوشش فرمایا کریں کہ صدقہ کیا کریں، اور صدقے کو بھی صدقہ جاریہ بنایا کریں، جس طرح کہ جو صدقہ جاریہ والے کام ہوتے ہیں، جس طرح اب ہمارا ادارہ یہاں میں گرمیاں ہیں، پنکھوں کی اشد ضرورت ہے، مسجد میں پنکھے لگنے والے ہیں، اور یہاں ایک واٹر پلانٹ ہم لگا رہے ہیں کیونکہ بچے پینے کا جو پانی ہے وہ دور دراز سے بھر کر لاتے ہیں۔ میرا ارادہ ہے کہ پانی کا پلانٹ ہی یہاں پہ ایک لگایا جائے واٹر، تاکہ یہی پانی ہی فلٹر ہو کر اچھا بن جائے، تاکہ بچوں کے پینے کے قابل بن جائے۔ اس پر 1,20,000 روپے کا خرچ ہے۔ میں دوستوں سے گزارش کروں گا کوشش فرمائیں کہ صدقہ خیرات کے لحاظ سے اس مقدس کام میں اپنا لازمی حصہ ڈالیں۔ انشاءاللہ العزیز مولا کریم اسی صدقہ جاریہ کے صدقے ہی مشکلات دور فرمائے گا انشاءاللہ العزیز۔ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے الائٹ بینک اکاؤنٹ، جاز کیش اکاؤنٹ، ایزی پیسہ اکاؤنٹ، UBL بینک اکاؤنٹ۔ کوشش فرمائے کہ جتنا ہو سکے اس مقدس کام میں اپنا حصہ لازمی ڈالیں، انشاءاللہ مولا کریم اسی کے صدقے کرم نوازیاں فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو جو میں نے شرائط بتائی ہیں ان شرائط کے ساتھ آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ میں گارنٹی سے کہتا ہوں جس محفل میں جائیں گے آپ کی عزت ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اگر ان شرائط کے ساتھ آپ کریں گے، آپ رشتہ لینے کے لیے جاتے ہیں، جس گھر جائیں گے انشاءاللہ عزت بھی ہوگی اور رشتہ بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز۔ یا آپ کسی میدان میں بھی جاتے ہیں انشاءاللہ یہ وظیفہ کر کے جائیں، عزت ہی عزت ملے گی انشاءاللہ العزیز۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ سب سے پہلے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر پھر 7 مرتبہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء والیہ ترجعون۔ سورۃ یاسین کی آخری آیت ہے، سورۃ یاسین کی آخری آیت کا ایک خاص وظیفہ ہے۔ اس آیت کو صرف 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود پاک۔
اس آیت کو 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر ہی پھونک مار کے آپ چلے جائیں. آفس میں جاتے ہیں وہیں عزت ہوگی, فیکٹری میں جاتے ہیں وہیں عزت ہوگی, رشتہ لینے کے لیے جا رہے ہیں انشاءاللہ عزت ہوگی, کسی میدان میں بھی آپ جاتے ہیں انشاءاللہ 7 مرتبہ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر جائیں. اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے اوپر ہی پھونک مار کے چلے جائیں, انشاءاللہ عزت ہی عزت ہوگی. مولا کریم دین متین کی سمجھ عطا فرمائے.